أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی آمد آج پہلا روزہ ہے۔ اس حوالے سے تمام مسلمانوں کو، تمام مؤمنین کو، تمام روزہ داروں کو ماہ مبارک رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام مسلمانوں کو، تمام مؤمنین کو، تمام عاشقان رسول کو زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت، ماہ مبارک رمضان کی معرفت اور ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس، بابرکت اور عظیم مہینے کے عبادات، نماز و روزے اور باقی جو اعمال ہیں، دعائیں ہیں، ان کو بطور احسن انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان بہت عظیم مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ ہے، خداوند متعال کی طرف سے ایک عظیم ہدیہ ہے مسلمانوں پر، مومنین پر، کہ اب اس ہدیے کو کس طرح سنبھالتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ خداوند متعال نے ایک انمول ہدیہ پروردگار کی طرف سے ماہ مبارک رمضان کی شکل میں دیا، اور یہ وہ مہینہ ہے، اس کی لحظات بھی عبادت میں شامل ہے، اس میں سونا بھی عبادت ہے، اس میں جاگنا بھی عبادت ہے، اس میں آپ کی نیند، روزہ دار کی نیند تسبیح شمار ہوتی ہے۔ نیک اور خالص کام کے لیے قدم رکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ روزہ دار اللہ کا مہمان ہے۔ اس لیے معرفت رمضان ضروری ہے۔ معرفت، بیداری اور شناخت ماہ مبارک رمضان ہونا ضروری ہے ہر انسان کے لیے، اور خصوصاً مسلمانوں میں، خصوصاً مؤمنین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے شخص کے لیے ان تمام شرائط کو جاننا ضروری ہے، جو ماہ مبارک رمضان کے لیے بہت عظیم ہے۔ ویسے تو نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز اگر قبول ہے تو سب کچھ قبول۔ نماز قبول اگر نہیں کسی کی، تو پھر کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ ان ردت رد ما، ان قبلت قبل ما سواہا، و ان ردت رد ما سواہا۔ اگر کسی کی نماز قبول ہو گئی تو اس کے دوسرے اعمال بھی قبول ہوں گے۔ اگر کسی کی نماز رد ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی رد ہوں گے۔ نماز کی ایک عظیم فضیلت وہ الگ ہے۔ نماز تو سب کچھ نماز پر منحصر ہے، اگر نماز قبول ہے تو سب کچھ قبول ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کی جو الگ فضیلت ہے، اس کی برکات، اس کے فیوزات، وہ الگ ہیں۔ اور خداوند متعال جب ایک مؤمن ماہ مبارک رمضان میں کوئی حسنہ انجام دیتا ہے تو پروردگار اس کے بدلے میں ان کے حسنات کو اضافہ کرتا ہے، ڈبل کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی فیوزات اور برکات میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برکات اور فیوزات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما،
اور ماہ مبارک رمضان کے روزے اور عبادات دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں غافلین میں سے شمار نہ کرے، نومۃ الغافلین میں سے نہ ہو۔ جاگنے آخر میں روزہ نکلنے کے بعد ہم جاگ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ہے آج شب دوم ہے، ماہ مبارک رمضان کی دوسری رات ہے۔ اس کی بہت ساری دعائیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اچھا اعمال ہیں بہت سارے، اور اس کے جو نمازیں ہیں، اور ذکر کیا گیا ہے کہ ان نمازوں میں 4 رکعت ایسی نماز ہیں خاص جس کے ہر رکعت میں حمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھنا ہے۔ اور اس دوسرے دن کے روزے کا ثواب رسول گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق رسول اسلام فرماتا ہے، كتب اللہ عز وجل لکم یوم الثانی بكل خطوة تخطونها في ذلك اليوم عبادة السنة۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، معین کر دیا ہے، قرار دیا ہے روزہ دار کا دوسرا روزہ ہے۔ دوسرے روزے میں روزہ دار اگر ایک قدم نکالتا ہے وہ نیک کام کے لیے روزہ دار، تو اس کے ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کا ثواب ملتا ہے۔ ایک قدم روزہ دار کے ہاں حقیقی روزہ دار، شرط ہے روزہ دار ہوں، یہ نہیں کہ وہ کھانے پینے والے ہوں، ابتدا میں 1 روزہ رکھے، بیچ میں 1 روزہ رکھے اور آخر میں روزہ رکھیں، کہیں کہ میرے روزے تو مکمل ہو گئے، نہیں، روزہ دار شرط۔ وثواب نبی، ایک نبی، اللہ کے ایک محبوب نبی جب روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، اپنے پروردگار کے لیے بندگی خدا انجام دیتا ہے، تو اس نبی کے لیے کتنا ثواب ملے گا۔ اس یوم ثانی دوسرے روزہ جو مسلمان روزہ رکھتا ہے دوسرا دن، اس کے لیے ایک نبی کا ثواب خداوند متعال معین فرماتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے روزہ دار کی، کتنی عظمت ہے روزہ دار کی اگر معرفت ہو۔ وَكَتَبَ لَكُمْ صَوْمُ السَّنَةِ، اور اس روزہ دار کا جو دوسرے دن کا جو روزہ رکھتا ہے، اس کے بدلے میں اس کا جو ثواب پروردگار عالم 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 سال کا، 1 مہینے کا نہیں، 2 ماہ کا نہیں، 1 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ روزہ دار کے لیے جو ہیں خاص عنایات اور خاص فضیلت ہے۔ اور اس سے ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن کی دعا، جو کل پہلے دن کی دعا نہیں، دوسرے دن کی دعا بھی ہم ساتھ ذکر کریں گے تاکہ مومنین اس سے استفادہ کریں۔ ساتھ فرماتے ہیں دوسرے دن کی دعا میں، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک۔ پروردگار مجھے قریب کر دے، مجھے قریب کر دے آپ کی رضا میں، آپ مجھ سے راضی ہوں، آپ کی رضایت میرے شامل حال ہوں۔ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقْمَاتِكَ، اور آپ کی ناراضگی اور آپ کے عذاب سے مجھے بچا کے رکھ اس دوسرے دن۔ دیکھو دوسرے دن کی دعا کی معرفت، دعا پڑھنا کمال نہیں ہے، دعا کے اندر جو فرمودات ہے، جو نکات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ووفقنی، اور تیسری چیز یہ ہے، ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار مجھے توفیق دے اس ماہ مبارک رمضان میں لقراءۃ آیاتک، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے،
اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار۔ قرآن کہ جو بہار ہے، ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام الہی ہونی چاہیے، اور فخر کرتے ہیں کہ ہم ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ بعض اوقات مجھ جیسا ایک کہ وہ ناتواں انسان یا ضعیف انسان یا کمزور انسان ممکن ہے جس کو خاص پڑھنا بھی نہ آتا ہو، یا تنبلی اور لاپرواہی اور سستی اور غفلت کی وجہ سے ممکن ہے قرآن بھی ختم نہ کر سکیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے مومنین بھی ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں 6 قرآن بھی ختم کرتے ہیں، 10 قرآن بھی ختم کرتے ہیں، 7 قرآن بھی ختم کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب نجف اشرف میں یہاں پہ ہوتے تھے تو لوگ فخر کرتے تھے کہ قبلہ ہم نے قرآن مجید 2 مرتبہ ختم کیے، لیکن امام رضوان اللہ تعالی علیہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ قرآن کو ماہ مبارک رمضان میں ختم فرماتے تھے۔ ایسے لوگ بھی، ایسے عظیم انسان بھی موجود ہیں اور تھے۔ اس دعا کے اندر 2-3 نکات اہم ذکر ہوئے ہیں۔ ایک تو پروردگار عالم کی رضا، اللہ کی رضا کو طلب کیا گیا ہے۔ خدایا پروردگار تو مجھ سے راضی ہو۔ جب تک کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، کسی چیز کو پیش کرنے کے لیے اپنے عمل کو خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے خدا کی رضا ضروری ہے۔ اس عبد سے، اس بندے سے خدا کتنا راضی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب سے دوری۔ ایسے اعمال ہم انجام نہ دیں، ایسے کام ہم انجام نہ دیں جن کی وجہ سے خدا ناراض ہو رہا، خدا کی ذات ناراض ہو رہی ہے، تو ان کاموں سے دور رہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تلاوت کلام الہی کی توفیق دے مجھے ماہ مبارک رمضان میں۔ یہ تمام اس وقت ہے، اللہ کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب سے دور اس وقت ہو سکتا ہے انسان جب اپنے اعمال پر ایک مرتبہ نظر ثانی کرے اور اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے ان عقائد کو دیکھیں کہ میں کن عقائد کا مالک ہوں اور میں کس نظریے کا مالک ہوں، میرے اعمال کیا ہے خدا کی ذات پر، اور خدا کی ذات کے جو فرامین ہے اس پر میں نے کتنا عمل کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ اطہار علیہم السلام جن کے فرامین قرآن کے بعد ہمیں مقدم ہے، ہم نے کتنا عمل کیا ہے، ان اعمال کو ایک مرتبہ جانچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، ان خطاؤں کو، ان غلطیوں کو، ان لغزشوں کو دور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد خالص عمل خدا کی بارگاہ میں اگر پیش کریں تو خداوند متعال ارحم الراحمین ہے۔ جب آپ ایک قدم بڑھاتے ہو تو خداوند متعال کی ذات وہ عظیم ذات ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ اگر ایک حسنہ انجام دیتا ہے خداوند متعال وہ ذات ہے جو 10 گنا اس کا عطا فرماتا ہے۔ خداوند متعال کی ذات ایسی ذات ہے، عبد اپنے عبد کے لیے 70 ماؤں کے برابر انسیت اپنے بندے سے، اپنے بندے کو محبوب رکھتا ہے پروردگار عالم۔ تو خداوند متعال کی رضا اور اس کے ناراضگی سے دوری، عذاب سے دوری اور تلاوت کلام پاک کی توفیق کے لیے پہلے ان اعمال کو جانچنا ہوگا،
پھر اپنے مطالبات کو خداوند متعال کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے انسان اپنے مطالبات کو پیش کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ ایک گناہگار، ایک غلیظ انسان خدا کی بارگاہ میں پیش کریں تو کیسے ہوگا؟ لیکن یہ ہے کہ خدا کے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہگار انسان گناہ بھی کرتے جائیں اور اللہ سے رجوع بھی کرتے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گزشتہ جو ہو گیا سو ہو گیا، ان پر توبہ کریں، ندامت ہوں، پشیمانی ہو، اور آنے والے گناہوں سے انسان بچ جائے، تب جا کے خداوند متعال کی بارگاہ میں رجوع بھی کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے دروس ہے، معارف رمضان ہے، یہ ہمارا جو موضوع بھی یہی ہے، معارف ہے ماہ مبارک رمضان۔ ماہ مبارک رمضان بہت عظیم مہینہ ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان شہر رمضان شہر عظیم، شہر رمضان ایک عظیم ماہ ہے، یضاعف اللہ فیہ الحسنات، اس میں حسنات کو ڈبل کرتا ہے، پروردگار عالم کی ذات اضافہ فرماتا ہے، ایک حسنہ اگر انجام دے دے۔ ویمحو فیہ السیئات، اس میں سیئات اور گناہ اور خطائیں محو کرتا ہے پروردگار، ختم کر دیتا ہے۔ وَيَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ، اس میں درجات بلند ہوتے ہیں، روزہ دار کے، مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں جب اعمال احسن انجام دیتا ہے، حسنات جب انجام دیتا ہے۔ مَن تَصَدَّقَ فِي هَذَا الشَّهْرِ الشَّرِيفِ بِصَدَقَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اگر اس ماہ مبارک رمضان میں کوئی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔ صدقہ، اب صدقہ تو دیتے ہوں ایسے غریبوں کو، نادار یتیم ہے مثلاً آپ کے ہمسائے میں ہے، صدقہ بہت ضروری ہے دے دیں، لیکن آپ کے رشتہ دار، آپ کے اگر عزیز صدقے کے مستحق ہیں تو سب سے پہلے مقدم صدقہ ان کو دیا جائے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں صدقہ دیا جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنَ فِيهِ إِلَى مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اگر اپنے ماتحت کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے خداوند متعال اسے بھی معاف فرماتا ہے۔ اپنے ماتحت، اب بہت سارے ایسے ہیں، کمپنیوں میں ہوتے ہیں، اداروں میں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتا ہے، جو بھی بڑا ہوتا ہے اس کے ماتحت جو بھی آتے ہیں، اگر ان کے ساتھ احسن انجام دے دے، اچھائی کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی معاف فرماتا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ وَمَنْ حَسَّنَ فِيهِ خُلْقَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اگر کوئی اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے، اپنے حسن اخلاق بہتر کرتا ہے تو غفر اللہ لہ، بد اخلاق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی معاف فرماتا ہے۔ وَمَنْ كَظَمَ فِيهِ غَيْظَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے، غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار کو زیادہ غصہ آتا ہے، اور اس غصے کو اگر ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، غصے کو پی لیتا ہے، کاظمین الغیظ والعافین عن الناس ہوتا ہے، ہم اس کاظمین غیظ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ناموں میں سے ہے، ان کے ماننے والے ہیں۔ اگر گناہوں سے بچنا ہے، اپنے اگر خداوند متعال کے اعمال احسن طریقے سے انجام دینا ہے اور دوسروں سے حسن سلوک پیش آنا ہے، تو اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، تب جا کے ہم جو ہیں حقیقی بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اگر صلہ رحمی کرتا ہے تو غفر اللہ لہ، اس مہینے میں پروردگار عالم اس کو بھی معاف فرماتا ہے۔ اب اس میں صلہ رحم سے مراد حق
دے دیں، ان کا حق جو اگر روک کے رکھا ہے اس کا حق عطا کرے، اگر کوئی مریض ہے اس کی عیادت کرے، اس کو دے دے، اگر اس کے گھر میں فاقہ ہیں تو اس کو عطا کرے، یہ ہے صلہ رحمی۔ اگر کسی کے ساتھ بات نہیں ہے، ایک دوسرے سے دشمنیاں رکھتے، ان دشمنیوں کو ختم کرے، ایک ہو جائے، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ اگر کسی ناموس کے کسی ماں بہن کے حقوق چھن رہے ہیں تو ان کو اگر عطا کریں، ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ ثم قال، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، بے شک ان شہرکم ھذا لیس کالشہور، یہ ماہ مبارک رمضان دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ انہ اذا اقبل الیکم اقبل بالبرکۃ والرحمہ، جب یہ ماہ مبارک رمضان آتا ہے آپ کی طرف تو یہ رحمتیں اور برکتیں اور فیوزات اور تمام نیکیاں ساتھ لے کے آتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ، جب یہ ماہ مبارک رمضان نکلتا ہے تو آپ کے گناہ بخشتا ہے، بخشواتا ہے اور آپ کے گناہ کو پاک کر دیتا ہے جب یہ ماہ مبارک رمضان نکل جاتا ہے۔ ھذا شہر الحسنات، یہ ماہ مبارک رمضان نیک کام انجام دینے کا مہینہ ہے۔ فیہ مضاعفۃ، اس میں نیک اچھے کام جو ہیں ڈبل ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم کی ذات نیک حسنات کو ڈبل فرماتا ہے۔ وَأَعْمَالُ الْخَيْرِ فِيهِ مَقْبُولَةٌ، اعمال خیر اس ماہ مبارک رمضان میں قبول ہوتے ہیں۔ دعاؤکم مستجابہ، اعمالکم مقبولہ، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، یہی ماہ مبارک رمضان تو ہے۔ من صلی منکم فی ھذا الشہر للہ عز وجل رکعتین یتطوع بہما غفر اللہ لہ، اگر کوئی 2 رکعت نماز ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے لیے انجام دیتا ہے تو اس کو بھی معاف فرماتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشقی حق الشقی من خرج منہ ھذا الشہر ولم یغفر ذنوبہ فحینئذ یخسر حین یفوز المحسنون بجوائز ربک الکریم۔ شقی اور بدبخت ترین انسان وہ ہے، ماہ مبارک رمضان نکل جائے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، جب نیک لوگ نیک حسنات پروردگار عالم کی جانب سے انعامات جب پائیں گے تو یہ انسان جو اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا، خسارے میں رہا، یہ انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہی رہے گا۔ جب اچھے لوگ انعام پائیں گے اس دن، اور غافل انسان اور شقی انسان جو اس ماہ میں نہ بخشوا سکا وہ خسارے میں ہی رہے گا۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تمام مؤمنین کو، تمام مسلمانوں کو، تمام روزہ دار کو، ہم سب کو ان روزہ داروں میں سے شمار فرما جو پروردگار عالم کی طرف سے انعام ہے۔ پروردگارہ ہمارے اور ہمارے عزیزوں کے گناہ معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مؤمنین کے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی دعائیں، ان کے اعمال، ان کے روزے، ان کے جتنے بھی صدقات دیتے ہیں، ان کے خیرات دیتے ہیں، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔